الحمد لله الذي هدى والصلاة والسلام على محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے جس دین کے ساتھ ہمارا تعلق، اس دین کا ہم سے تعلق دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، حشر میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے. یہ ایصال ثواب کی محفل نور ہے. غلامان مصطفیٰ کبھی سوئم کے عنوان سے محفل سجاتے ہیں، کبھی چہلم کے عنوان سے محفل سجاتے ہیں، کبھی اس کا عنوان سالانہ برسی اور عرس ہوتا ہے. یہ ہمارے دین کا حسن ہے، ہمارے دین کی عطا کی ہوئی تربیت ہے کہ ہم اپنے جانے والوں کو گزرا ہوا وقت سمجھ کے بھول نہیں جاتے. ورنہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مٹ گئے مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. ایسا ہمارے دین نے ہمیں سبق نہیں دیا. اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ والدین جن کی اولادیں، جن کے بیٹے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی یاد میں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے اس طرح کی روحانی محفلیں سجاتے ہیں. میں نے جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبانی ہم تک یہ پیغام پہنچایا. بیان کا وقت نہیں ہے، میں صرف ایک دو باتیں آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. ربنا اغفر لی، اے میرے مولا مجھے بخش دے، ولی والدیہ میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور قیامت تک آنے والے تمام مومن مرد مسلمان عورتوں اور مردوں کو بخش دے. یہ دعا قرآن کے دامن میں موجود ہے. دعا کرنے والے حضرت خلیل خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے. خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے پیارے بندوں، یہ وہ کام ہے جس کے لیے آپ اور میں جمع ہوئے ہیں. یہ سنت ابراہیمی ہے، حکم خدا بندی ہے.
اور پھر والدین کے ساتھ وفا، والدین کے ساتھ محبت، والدین کے ساتھ الفت، یہ وہ پاک رشتہ ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، جس کا نعم البدل، جس کی مثال کوئی نہیں۔ لیکن لجپال آقا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، یہ بڑا ہی سوہنا خوبصورت طریقہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جاننے والے چلے گئے، ان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، لیکن بندگان خدا تم اپنی وفا کا، اپنی محبت کا ثبوت دینا، جب بھی وہ چلے جائیں سنت ابراہیمی ادا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا، اے خالق و مالک مولا، میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے بھائی نے ساری زندگی میرے لیے طرح طرح کی محنتیں مشقتیں کر کے میرے لیے سارا کچھ کیا، اب تیری بارگاہ میں دعا ہے اے خالق و مالک مولا، سونے نبی کی یاری کا صدقہ میرے باپ پر، میری ماں پر، میرے اعزاء اقربا پر، میرے بھائیوں پر اپنے کرم کے بادل برسا دینا، اپنی مہربانیوں کی، اپنی عنایات کی اور اپنے کرم کی بارش برسانا۔ اور یاد رکھیں ایک انصاری صحابی میرے حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرنے کے حضور کیا والدین دنیا سے چلے جائیں تو کوئی ایسا کام جو میں کروں اور ان کو اجر ملے، کیا کوئی ایسا کام باقی رہتا ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چار چیزیں، چار باتیں ایسی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی اگر وہ عمل کرو گے اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا فرمایا ان کے لیے کفن دفن کا انتظام کرو، دوسرا فرمایا نماز جنازہ کا اہتمام کرو، تیسرا فرمایا ان کی وصیت پر عمل کرو، اور چوتھا فرمایا اپنے باپ کے دوستوں سے پیار کرو، اپنی ماں کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اللہ کریم اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور معجم الکبیر کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں میں سوار کر کے 6 میل سفر کیا ہے، اور حضور سفر بھی ایسا کیا ہے کہ چٹیل میدان تھا، تپتا ہوا صحرا تھا اور اتنی شدت کی گرمی تھی، حضور اگر اس چٹیل میدان میں پتھریلی زمین پر اگر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو اس کی حدت کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے وہ بھن جاتا۔ حضور اس عالم میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے 6 میل سفر کیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میرے حضور علیہ تحیت والثناء نے ارشاد فرمایا لعلہ ان یکون بطلقۃ واحدہ، فرمایا کہ تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری ماں نے تیرے پیدا ہونے کے وقت جو تکلیف برداشت کی ہے، جو مشقت برداشت کی ہے، ابھی تو نے ایک لمحے کا بھی جو ہے وہ بدلہ نہیں دیا، ایک لمحے کا بھی تو نے جو ہے وہ بدلہ ادا نہیں کیا۔ لجپال آقا کے غلاموں، میرے حضور نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم، آپ کی رحمت ہے کہ ہماری دلوں میں، ہمارے ذہن و فکر و خیال میں اللہ نے یہ ادب، یہ پیار، یہ محبت ڈال دی ہے، ورنہ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے مکے میں وہ منظر بھی دیکھا، ایک نوجوان ہے بوڑھی ماں کے گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کون ہے اور کیوں اس طرح کا سلوک کر رہا ہے؟ کہنے لگا یہ میری ماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کام کی نہیں رہی، میں مکے کے بازار میں بیچنے جا رہا ہوں، بیچ کر پیسے ملیں گے تو کسی کام میں لگ جائیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے وہ منظر بھی دیکھا اور میری آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ فاتح مکہ سواری پہ سوار ہے اور لجپال آقا کے آس پاس صحابہ کا جھرمٹ ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، مدنی کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اللہ کے حضور رو رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور آج تو خوشی کا موقع ہے، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا مجھے میری ماں آمنہ یاد آ رہی ہے،
اور میرا دل کرتا ہے کہ میں رب کی نماز شروع کروں اور ادھر سے میری ماں کی آواز ہے، اے میرے بیٹے محمد میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا میرا دل کہتا ہے میں رب کی نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں۔ خالق کائنات اس پاک محفل کے صدقے بھائی سعید خان، بھائی ندیم خان، بھائی شکیل خان، ان کی والدہ بلکہ ہم سب کی ماں، اللہ کریم اماں جی مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ جس قدر ذکر اذکار ہوا خالق کی کائنات اس محفل نور کے صدقے ان کی قبر کو نور علی نور بنائے، میری حاضری قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، ہر لمحے کے بدلے اماں جی مرحومہ مغفورہ کو اجر کثیر اجر جزیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامان لے آئیں۔ خلاق کائنات اس محفل نور کے صدقے میں جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں سب کی مائیں جن کی سلامت ہیں، اللہ کریم ان کا سایہ رحمت ان پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خصوصاً ان بھائیوں نے جس محنت کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، خلاق کائنات اماں جی مرحومہ کی قبر پر اپنی کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ باغ دے اندر ہریل توتا اڑدا ڈالی ڈالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ جن کی مائیں چلی جاتی ہیں یہ اندازہ ان کو ہوتا ہے کہ کس قدر محبت بھرا سایہ ہم سے اٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق